اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260 260۔ اب یہ کنیکشن اس سے پہلے والی جو آیت تھی عزیر علیہ السلام والی، اس سے اس کا کنیکشن ہے۔ حالانکہ دیکھو سالوں کا اگر ڈیفرنس دیکھنے جائیں گے تو کم سے کم جیسے 2000 برس کا وہ فاصلہ ہے، لیکن مگر دیکھا جائے تو کنیکشن یعنی اس چیز کا کنیکشن ہے، اسی لیے آیت ایک دم لگ کر ہے، یعنی کہ بولتے ہیں نا بالکل جیسے کہ اس کو بالکل قریب ہے۔ تو ابھی یہ ہے آیت 260 سورہ بقرہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، تو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، ارنی، مجھے دکھا، اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی، تو کیسے مطلب زندہ کرتا ہے، تو کیسے زندگی دیتا ہے، مطلب زندہ کرتا ہے، الموتا، ایک جو موت جس کی ہو گئی ہے، جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یعنی اس کے بعد تو کیسے اس کو زندگی دیتا ہے، یعنی ایک موت کے بعد تو اس کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال، تو اللہ نے کہا، اولم تؤمن، اولم تؤمن یعنی تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو اپنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال بلا، کیوں نہیں یا اللہ، بالکل۔ انہوں نے کہا نہیں، ایمان تو میں بالکل رکھتا ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ اور اطمینان ورڈ جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سکون، بہت ہی کام، یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ مطلب جیسے بولتے ہیں نا کہ کبھی آپ کبھی ڈاؤن، کبھی کچھ کبھی تو ایسے وسوسے آتے ہیں کبھی شیطان کے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ سب چیز جو ہے مجھے نہیں چاہیے، اس لیے میں چاہتا ہوں میرے دل کے اندر، قلبی، میرا قلب، میرا دل، اس میں اطمینان ہو جائے، ایک دم یقین ہو جائے۔ یقین تو مطلب تھا ان کو، لیکن اطمینان کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے بہت ہی سکون۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، قال، تو اللہ نے کہا، فخذ، تو پھر لو، اربعۃ من الطیر، 4 پرندے، 4 پرندوں کو لو۔ اور اس کی وضاحت جو ہے، جیسے یہاں قرآن کے اندر نہیں ہے وہ، لیکن ان لوگ کے تالمود میں ہے، اور تالمود میں ایسا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو قرآن کو کانٹراڈکٹ نہیں کر رہی ہے اور مطلب قرآن کی نفی نہیں کر رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اس میں سے اگر کوئی چیز مطلب لیتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مطلب تم جاننے کے لیے جیسے ریفرنسنگ، مگر اس پہ پھر بھی ایک بہت یقین نہیں مطلب کرنے کا، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم وہ کیا ہے۔ لیکن ایسا ہے کہ جیسے یہ 4 برڈز ہے، تو یہ 4 برڈز کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 4 برڈ، مور، مرغ اور کوا اور کبوتر، تو یہ 4 تھے، تو یہ 4 کو لو، فسرہن، اور ان کو اپنے سے بالکل مائل کر لو، یعنی کہ جیسے کہ ہلا لیتے نا، جیسے پیٹ کو کیسا ہلا لیتے ہم کہ برڈ کو پکارو تو برڈ آ جائے گا تمہارے شولڈر پہ بیٹھ جائے گا، تو ایسا لوگ رکھتے نا، طوطے پالتے ہیں، کوئی چڑیاں پالتے ہیں اور ایسا سب رکھتے ہیں نا،
یا جو بھی پیٹ کرتے ہیں اینیملس کو بھی، تو ان کو کیسے جب بھی بلاتے ہیں تو کیسے وہ آ جاتے ہیں. تو فسرہن، تو ان کو اپنے سے مائل کر لو، الیکا، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا. تو جزءن ورڈ جو یہاں آیا نا وہ ٹکڑے سے رکھتا، مگر یہاں آیت کے اندر یہ ورڈ نہیں ہے کہ اب ان کے ٹکڑے کرو یا ان کے پیسز کر کے رکھو، ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ یعنی جیسے یہ بات اللہ نے کہا اپنے سے ہلا لو، اور اس کے بعد کہا اس کے بعد ان کو مطلب ان کے مطلب ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، تو ان کو ان کے جو بھی ٹکڑے ہیں وہ سارے، اب دیکھو ٹکڑے آ گیا نا ورڈ اندر، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ کل دم یا ان کو مطلب سلوٹر کرو یا کاٹ دو، ایسا نہیں کہا گیا. تو ان کے ٹکڑے کر کے اور ان کو پہاڑیوں کے چوٹی پہ جا کے رکھ دو، جیسے 3-4 پہاڑیاں پہ. ثم ادعوہن، ادعو کا مطلب ہوتا ہے کالنگ، دعا ورڈ بھی ہے نا اسی سے. تو ادعو یعنی کہ تو پھر پکارو ان کو، پھر یاتینک سعیا، وہ ایسے آئیں گے جلدی 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 آئیں گے یعنی تمہاری طرف. اب ان کے چاروں کے جو سر تھے نا، منڈے، وہ ان کے پاس ہی تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اور وہ لوگ جو تھے چاروں برڈ، ان کے ٹکڑے پورے جڑے، اور جڑنے کے بعد وہ لوگ جلدی جلدی جیسے فاسٹ واک کر کے آتے تھے. سایہ ورڈ لکھا ہے، سایہ سے صحیح سے ہے نا، تو وہ جلدی جلدی دوڑتے ہوئے ایک دم سپیڈ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو منڈے دیے نا، تو جب وہ غلط منڈا دیتے تھے نا، جیسے کبوتر کو اگر مور کا منڈا دیے تو وہ نہیں لیتا، ہٹ جاتا تھا نہیں بول کے، لیکن اس کو خود کا اپنا ہی سر اس کے اوپر جب لگایا گیا تبھی اس نے ایکسپٹ کیا، اور وہ سر اللہ کے اذن سے مطلب اس کے اوپر جڑ گیا، اور وہ لوگ پورے جیسے ایک دم جیسے تھے ایسے ہو گئے. وعلم، جان لو، تو اب جان لو ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ بہت عزیز یعنی زبردست ہے، اور حکیم ہے یعنی اس کے ہر بات میں بہت وزڈم ہے، کہ وہ برڈز نے دوسرے کے منڈے کو بھی ایکسپٹ نہیں کیے. اللہ نے جیسا بنایا تھا ان لوگ نے وہی چیز وہی سر اپنا ایکسپٹ کیے. تو یہ تھوڑا ہم کو ڈیٹیلز یعنی بولتے ہیں جیسے کوئی چیز کی تفصیل جو ہوتی ہے نا، وہ اگر کہیں تم کو تالمود میں یا اس میں تم کو، مگر وہ قرآن کی کسی آیت کو ذرا بھی کانٹراڈکٹ نہ کر رہی ہو، ذرا بھی اس کی نفی نہ کر رہی ہو تو، اور وہ بھی یہ کہ ہم اس پہ پورا یقین نہیں رکھتے کیونکہ اس میں چینجز ان لوگوں نے بہت لے کر آئے نا. ان کی تورات جو تھی پوری گم ہو گئی تھی، اور یہ جو عزیر علیہ السلام جو تھے وہ اس کے حافظ تھے، اور انہوں نے جب وہ 100 سال بعد جب وہ اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور جب ان کے سارے جو لوگ تھے ان سب لوگوں نے ان کو پہچانا، ارے یہ تو عزیر ہے، تو یہ کہاں سے آ گئے، یہ کہاں تھے، اور وہ جوان کے جوان ہی تھے نا، اور انہوں نے ان کے حفظ میں، ان کے حافظہ میں تورات تھی، اسی لیے وہ ان کی زبان سے نکلی اور اس کو ان لوگ نے کاپی کیے، اور اس کی وجہ سے ان کو دوبارہ ان کی تورات ملی. تو اب دیکھو یہ 2 آیتیں جو ہے 259 اور 260، اور دونوں کا کنیکشن ہے نا، کہ وہاں پر انہوں نے کہا یہ بستی دوبارہ کیسے زندہ ہوگی اس کی موت کے بعد، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا تو موت کے بعد کیسے زندہ کرتا. تو یعنی وہ ادھر بھی ان کو تو ڈائریکٹ دکھایا گیا وہ ڈونکی کا پورا، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ بھی مطلب ان کو بھی دکھایا گیا، لیکن اللہ کا کچھ حجاب تھا بیچ میں. تو یہ ہے. تو اب ہم آگے یہاں پر اس کے ٹرانسلیشن میننگ پڑھتے ہیں. Behold, Ibrahim said, My Lord, show me how thou givest life to the dead. He said, Dost thou not then believe? He said, Yeah, but to satisfy my own heart. He said, Take 4 birds, tie them, اور یہ parenthesis ہے کہ cut them into pieces.
क्योंकि आगे पोर्शन है ना. Then put a portion of them on every hill and call to them. They will come to thee, flying with speed. Then know that Allah is exalted in power wise. अब है इसकी नोट्स. इसकी नोट है पहली कि तू कैसे मतलब जिंदा करेगा एक जो मौत जिसकी हो गई उसको. Thou give how does हाँ क्या है इसका सेंटेंस ठहरो. My Lord show me how thou givest life to the dead. इस पर नोट है. Verse 258 we saw illustrated Allah's power over life and death. यानी 258 की जो आयत है उसके बाद फिर 259 ना, और अब ये 260 है. तो 258 जो है उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो उन्होंने कहा था ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कि मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है, यानी जिंदा करता है, जिंदगी देता है और मौत भी देता है. तो मेरा रब तो वो है. तो उसमें भी जिंदगी और मौत की बात आई 258. 259 में उज़ैर अलैहिस्सलाम, और अब ये 260 है जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मतलब ये बात पूछी. और अब यहाँ पर वो उसी के बारे illustrated Allah's power over life and death contrasted with the man's vain boast or imaginings. यानी इंसान की झूठी बड़ाई और उसके तसव्वुरात. अपने तसव्वुरात में तो वो कहाँ से कहाँ घोड़े दौड़ाएगा ना. Verse 259 illustrated how time is immaterial to Allah's working. अल्लाह के लिए वक्त की कोई बात ही नहीं है, वक्त कोई चीज ही नहीं है अल्लाह के लिए. Things, individuals and nations are subject to laws of life and death. चीजें भी मतलब हर फर्द, हर इंडिविजुअल और फिर पूरी की पूरी कौमें, ये सब के लिए है अल्लाह ने जो रूल बनाया है जिंदगी का और मौत का. कि जिंदा है तो वो बंदा एक्टिव है, एक्टिविटी है. डेथ है तो खत्म, अब वो ही सब बॉडी, लेकिन कुछ भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो. तो ये अल्लाह ने बनाया है और वो ऐसा ही है. विच आर अंडर अल्लाह कंप्लीट कंट्रोल. और अल्लाह के ये पूरे कब्जे और काबू में है कि अल्लाह जैसे किसको जिंदगी देता है और किसको मौत. ये अल्लाह के हाथ में है इसकी चाबियां. However, much we may be misled by appearances. चाहे हम जो हैं दिखावा जो होता है ना, उससे कितना ही धोखा क्यों ना खाएं, उससे कुछ नहीं होता. असली चीज यही है कि अल्लाह के हाथ में सब काबू, पूरा उसी के हाथ में, पूरा के पूरा. अब इसकी नेक्स्ट नोट जो है वो है कि जहां पर उन्होंने कहा कि भला वलाकिन लियत्माइन्ना क़ल्बी, या बट टू सेटिस्फाई माई ओन हार्ट. तो इस पर है कि इब्राहिम हैड कंप्लीट फेथ इन अल्लाह's पावर. इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो पूरा अल्लाह के पावर पे, अल्लाह की कुदरा पे बहुत ही ईमान था, कंप्लीट ईमान था, क्योंकि उन्होंने तो कितने बड़े बड़े इम्तिहान से गुजरे ना. बट ही वांटेड विद अल्लाह's परमिशन, यानी उनको चाहिए था लेकिन अल्लाह की इजाजत से, टू गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट फेथ टू हिज ओन हार्ट एंड माइंड. तो चाह रहे थे कि अल्लाह मुझे बस इतना, उसको इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन यानी जो है, यानी उसको बहुत अच्छा एक बयान उनको मिले जिससे कि वो उनका ईमान जो है वो उनके दिल और दिमाग में जो है वो ज्यादा यानी उसके ऊपर और भी यानी मजबूती हो जाए, यानी वो मजबूत ईमान के लिए कि अब उनका दिल ठुक गया, खत्म. फिर उसके आगे जो है जुज़अन, कि जो जुज़अन के लिए ना, देन पुट अ पोर्शन ऑफ देम, कि उनका जो है एक एक हिस्सा डाल दो. जुज़अन वर्ड है ना वहां, उस पर नोट है कि अ पोर्शन ऑफ देम यानी जुज़अन, एक एक टुकड़ा. द कमेंटेटर्स अंडरस्टैंड दिस टू मीन दैट द बर्ड्स वर टू बी कट अप इन
pieces of them were to be put on the hills. تو اس کے مفسرین جو ہے ان کا یہ سمجھنا ہے کہ پرندوں کو کاٹ کے ان کے ٹکڑے کر کے پھر ان کو ان پہاڑیوں پہ ڈال دو. دا کٹنگ اپ اور کلنگ از ناٹ مینشنڈ. اس کا ذکر ایسا ہے نہیں، آیت میں نہیں ہے کہ کٹ کرو کل کرو. بٹ دے سے دیٹ اٹ از امپلائڈ بائی این ایلپسس، یعنی کہ وہ جیسے ایک اندر ایک انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے نا، جیسے کہ پیرانتھیسس ہوتا ہے یا سمجھو ڈاٹس دے دیے اور بتا دیے کہ ادھر ہے، بس کچھ ہے، انڈرسٹوڈ. ایز دا کوشچن از ہاؤ اللہ گیوز لائف ٹو دا ڈیڈ. کیونکہ اصلی بات تو یہ تھی کہ اللہ ایک موتا کو یعنی کہ ایک ڈیڈ کو زندہ کیسا کرتا ہے، زندگی کیسے دیتا ہے. اصلی تو یہ تھی نا بات.